السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ ہم نے بیٹا اس سے پہلے الدرس الخامس معرفہ کی اقسام پڑھی ہیں۔ ان معرفہ کی اقسام میں سے ہم نے صرف 2 کا ذکر کیا تھا، جس کو صفحہ نمبر 87 پر ذکر کیا گیا ہے، وہ یاد کرنے کا کام دیا گیا تھا۔ آج ہم اسی سے آگے پڑھیں گے، اور جو آپ نے کام لکھنا ہے وہ یہ لکھنا ہے کہ صفحہ نمبر 90 پر التدریب الاول اس کو حل کرنا ہے۔ مختصر سی تدریب ہے، مختصر سی مشق ہے، آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ آج ساتھ ساتھ کام مکمل کرتے رہیں، اور جو کام مکمل ہو چکا ہے اس کو چیک کرانے کے لیے آپ اسکول میں بھجوا دیں۔ تو اب آپ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ یہ بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ ہم نے بیٹا گزشتہ سبق میں الدرس الخامس معرفہ کی اقسام پڑھی ہیں۔ تو معرفہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی خاص چیز کے لیے بولا جاتا ہے، کوئی خاص چیز اس سے مراد ہوتی ہے، اور اس کی کچھ 7 قسمیں ہیں، لیکن ہم نے ان 7 میں سے صرف یہاں 4 پڑھنی ہیں۔ اس میں سے جو پہلی ہم نے پڑھی ہے معرف باللام، ایسا اسم جس کو الف لام کے ساتھ معرفہ بنایا گیا ہو، یعنی ویسے نکرہ ہو، اس کا عام معنی ہو اور الف لام لگا کے اس کا خاص معنی اس کو لیا گیا ہو، اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی، جیسے کتاب ان سے الکتاب، قلم ان سے القلم، رجل ان سے الرجل، ولد ان سے الولد۔ اس طریقے سے ہم نے مثالیں پڑھی تھیں۔ اس اسم کو کہتے ہیں جس کو الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو، یعنی الف لام ہٹا دیں تو وہ نکرہ بن جاتا ہے۔ دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی علم، یعنی وہ اسم ہے جو کسی مخصوص فرد یا مخصوص جگہ کے لیے متعین ہو، یعنی گویا کہ کسی کا نام ہو، جیسے حامد، خالد، پاکستان، کراچی۔ یہ 4 مثالیں ذکر کی ہیں، 2 نام ہیں انسانوں کے۔ اسی طرح عائشہ، فاطمہ، یہ نام بھی علم میں آتے ہیں۔ پاکستان، کراچی، یہ ہم 2 قسمیں ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں، مجھے امید ہے یہ آپ نے یاد کر لی ہوں گی۔ آج ہم پڑھیں گے ضمیر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا آپ کو یاد ہوگا، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک چیز کو بار بار کسی کا نام لینا ہو تو اس کے بارے میں بات کرنی ہو تو ہم اس میں اس کا ذکر بار بار نام نہیں لیتے، بلکہ اس کی جگہ کوئی اور الفاظ لاتے ہیں۔ جیسے کہ مثلا آپ نے حامد کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حامد صبح 7 بجے اسکول جاتا ہے، پھر اب دوبارہ یہ نہیں کہتے پھر حامد 7:30 اسکول پہنچ جاتا ہے، پھر حامد بیگ رکھتا ہے اور حامد اوپر اسمبلی میں چلا جاتا ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں پھر وہ اسکول میں 7:30 پہنچ جاتا ہے، پھر وہ وہاں پر اپنا بیگ رکھتا ہے، پھر وہ اوپر اسمبلی میں چلا جاتا ہے، پھر جو اس کی کتابیں ہوتی ہیں وہ اپنی کتابوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ یا اس نے اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ گفتگو کے دوران، آپ یہ کتاب پہ دیکھیے، گفتگو کے دوران یا کسی کے بارے میں کچھ بتاتے ہوئے، کچھ لکھتے ہوئے بار بار اس شخص کا یا چیز کا نام استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے نام کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ایسے الفاظ جو کسی شخص چیز کے نام کی جگہ استعمال ہوں ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثلا اردو میں جب ہم کسی کا ذکر پہلی بار کرتے ہیں تو اس کا نام لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بار بار اس کا نام لینے کی بجائے یہ، وہ، اس، ان، انہوں نے اور اسے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور انہیں ضمیر کہا جاتا ہے، اور انگریزی زبان میں اس میں ضمیر کو پروناؤن کہتے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے دیکھا کہ ضمیر نام کی جگہ پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں۔ اب ہم آگے ضمیر کی تعریف پڑھتے ہیں۔ ضمیر وہ لفظ ہے جو اختصار کے لیے، اختصار کا معنی ہے مختصر کرنے کے لیے، ظاہری بات ہے نام لینے سے، مثلا حامد یا کسی کا نام، مثلا کسی کا نام محمد بن قاسم، اگر کسی بچے کا نام ہے تو محمد بن قاسم نے یہ کہا تو یہ مشکل ہے، تو اس سے بہتر اس نے یہ کہا یا وہ یہ کر رہا ہے، یہ آسان ہے۔ تو مختصر کرنے کے لیے غائب، یا تو ظاہری بات ہے غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوگی، یا مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس سے بات کر رہے ہیں، اور یا متکلم ہے جو خود بات کر رہا ہے۔
ان کے ناموں کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اردو میں اس کی مثالیں جیسے ہم غائب کی بات کر رہے ہوں تو وہ ایسا کرے گا، وہ ایسے کہتا ہے، انہوں نے ایسے کہا۔ اگر مخاطب کے بارے میں تو نے ایسے کیا، تم نے ایسے کیا، آپ لوگوں نے ایسے کیا، آپ ایسے کرتے ہیں، یہ ساری مثالیں ہیں۔ اور متکلم کے بارے میں یوں کہوں گا، میں یوں کرتا ہوں، ہم ایسا کرتے ہیں، یہ متکلم ہو گیا۔ تو یا تو بات ہو رہی ہوگی غائب کے بارے میں، اور یا بات ہو رہی ہوگی حاضر کے بارے میں جو آپ کے سامنے ہے، اور یا بات ہوگی جو بات کرنے والے متکلم اپنے بارے میں کچھ بتا رہا ہوگا۔ تو یہ تینوں کی جگہ پر نام کی جگہ جو ضمیر لفظ آتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ تو پھر اب ہم نے پڑھ لیا کہ یا تو غائب کے بارے میں ہوگی تو اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں، اور عربی میں ہوا وہ، یا مخاطب سیکنڈ پرسن کے لیے جیسے انتا تو، یا متکلم فرسٹ پرسن کے لیے جیسے انا میں۔ تو یہ ضمیریں اس کے لیے ہو گئیں کہ چونکہ تین یا غائب یا حاضر یا متکلم ان میں سے بات ہوگی تو ان تینوں کے لیے عربی میں بھی ضمیریں موجود ہیں۔ تھرڈ پرسن غائب، اس کی مثال کیا ہے؟ ہوا، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں وہ۔ سیکنڈ پرسن مخاطب، اس کی عربی میں مثال کیا ہے؟ انتا تو، اور متکلم فرسٹ پرسن جیسے انا۔ تو اس کی ضمیر کی تو تفصیلات کافی زیادہ ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گی، اس کی اپنی جگہ پر انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ لیکن جو ہم یہاں آج اس سبق میں ضمیریں پڑھیں گے اس میں صرف ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور ضمیر کی کئی اقسام ہیں، اور اس میں آج ہم ضمیر کی ایک قسم ضمیر مرفوع منفصل اس کو مکمل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں غائب تھرڈ پرسن کی ضمیریں۔ واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد کا معنی ایک، تثنیہ کا معنی دو، اور جمع کا معنی دو سے زیادہ۔ یہ مذکر کی ضمیریں ہیں اور غائب کی ضمیریں ہیں۔ تو پہلی ضمیر ہوا، وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ کئی یا وہ سب مرد۔ اور اسی طرح واحد مونس کے لیے واحد، تثنیہ، جمع، مونس اور غائب۔ ہیا، ہما، ہننا، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، اور وہ کئی یا سب عورتیں۔ اسی طرح آپ مخاطب سیکنڈ پرسن کی جو ضمیریں آتی ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، انتا، انتما، انتم، تو ایک مرد، تم دو مرد، تم کئی مرد۔ اور واحد، تثنیہ، جمع، مونس مخاطب انتی، انتما، انتنا، تو ایک عورت، تم دو عورتیں، اور تم کئی یا سب عورتیں۔ اور اس کے بعد آخری جو ضمیر ہے واحد، اور اس میں جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ اور جمع کے لیے ایک ہی ضمیر آتی ہے، دو ضمیریں علیحدہ علیحدہ نہیں آتی۔ اسی طرح مذکر اور مونس کے لیے بھی ایک ضمیر آتی ہے، اس کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں آتی۔ اس وجہ سے یہاں پر مذکر و مونس اکٹھے لکھ دیا گیا ہے، علیحدہ علیحدہ ذکر نہیں کیا، جیسا کہ ہم نے پچھلی دونوں کرداروں میں مذکر کے علیحدہ صیغے پڑھے ہیں اور مونس کے علیحدہ پڑھے ہیں۔ تو مذکر کے لیے آتا ہے انا، میں ایک مرد یا عورت، نحن ہم دو یا دو سے زیادہ مرد یا عورتیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرد اور عورتوں کے لیے بھی نحن آتا ہے۔ اگر عورتوں نے بات کرنی ہو تو وہ بھی کہیں گی نحن، ہم سب عورتیں یا ہم دو عورتیں۔ مردوں نے اگر اپنے بارے میں بات کرنی ہو تو ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں۔ اس طریقے سے یہ تثنیہ کے لیے بھی آ رہا ہے اور مونس کے لیے بھی آ رہا ہے۔ تو یہ کل صیغے جو ہمارے پاس بن گئے ہیں، یہ 14 ضمیریں بن گئی ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن۔ تو یہ 14 ضمیریں ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے اس جگہ پر دیکھیں گے یہاں یہی ضمیریں التدریب الاول میں صفحہ نمبر 90 پہ التدریب الاول تدریبات ہیں، اس میں سوال اول درج ذیل ضمائر میں سے ضمیر غائب، مخاطب اور متکلم کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ اب یہ 3 کالم بنائے گئے ہیں، یہاں تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کی ضمائر ہیں۔ تو اس میں سے جو آپ تھرڈ پرسن کی ضمیریں ہوں گی وہ اس میں لکھ دیں گے، جیسے دیکھیں ہوا، ہما، یا، ہننا اور ہم۔ اسی طرح حاضر کی آپ ادھر لکھ دیں گے اور متکلم کی ضمائر اس طرح اس کالم میں لکھ دیں گے۔ تو جیسے دیکھیں حاضر کی انتا، انتی، انتنا، انتما، انتم، یہ حاضر کی ہیں، مونس کی ہیں یا مذکر کی ہیں، تو آپ نے ساری ضمیریں اس میں گٹھ لکھنی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں متکلم کی، تو متکلم کی آپ نے صرف 2 ہی ضمیریں پڑھی ہیں، ایک انا اور دوسری نحن۔ انا میں ایک مرد یا عورت، اور نحن ہم سب مرد یا عورتیں۔
تو وہ آپ نے اس کالم میں لکھ دینا ہے۔ تو ابھی آپ نے جو زیادہ توجہ دینی ہے وہ اس کو یاد کرنے پہ دینی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کو کل تھوڑا دہرا کے پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔